الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم کلمہ طیبہ کے معنی یہ پڑھیں گے ہم آج، کیونکہ ہم ایمان باللہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان کس طرح ہمیں لانا ہے اور کن چیزوں کا ہمیں پاس و لحاظ کرنا ہے اور کون سے کام نہیں کرنی ہے ہمیں۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ انسان دائرہ اسلام میں ایک کلمہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے۔ ایک کلمہ ہے جس کو پڑھ کر انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور وہ کلمہ بھی کچھ بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، وہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت زیادہ بڑا نہیں ہے کہ انسان پڑھ نہیں سکتا ہے۔ صرف چند الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یعنی صرف اور صرف معبود حقیقی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہم نے معبود بنائے ہیں، جن پر ہمارا بھروسہ ہے، جن پر ہمارا یقین ہے، وہ سب باطل ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ وہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ وہ نقصان دے سکتے ہیں۔ سب اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے گا تو وہ چیز ہو جائے گا، اور جس چیز کے بارے میں اللہ کا ارادہ شامل حل نہیں ہوگا وہ چیز کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ان الفاظ، یہ جو چھوٹا سا کلمہ ہے، چند الفاظ ہیں، ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہی آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلے تو کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا، پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو گیا، پہلے ناپاک تھا اب پاک ہو گیا، کیونکہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ نجس ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المشرکون نجس، جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہے وہ، لیکن اہل ایمان ہمیشہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ تو پہلے ناپاک تھا یہ انسان، اب پاک ہو گیا یہ کلمہ پڑھ کر۔ پہلے خدا کی غضب کا مستحق تھا، اب اس کا پیارا ہو گیا۔ پہلے دوزخ میں جانے والا تھا، اب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ اور بات صرف اتنے ہی پر نہیں رہتی، اسی کلمے کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ جو اس کلمے کے پڑھنے والے ہیں وہ ایک امت ہوتی ہے، یعنی ان کی ایک اجتماعیت ہوتی ہے، وہ ایک خدا، ایک نبی، ایک کعبہ، ایک قرآن کو ماننے والے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جماعت ہے، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہ دوسری امت ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے انکار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں یا خدا کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ دوسری امت ہو جاتی ہیں۔ باپ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور بیٹا اس سے انکار کرتا ہے تو گویا باپ نہ رہا اور بیٹا نہ رہا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ پیغمبر کا بیٹا تھا، لیکن جب اس نے اسی خدا کا انکار کیا، اس خدا سے بغاوت کی، تو وہ بیٹا نہیں رہا، وہ تو کافروں کی امت میں شامل ہو گیا، کافروں کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ اور اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا وہ بھی کافروں میں شامل ہو گیا، تو وہ چچا نہیں رہے گا، اس پر جناب محمد رسول اللہ کی سفارش نہیں چل پائے گی، اور وہ ایک امت ہوتی ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہ دوسری امت ہو جاتے ہیں۔ باپ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور بیٹا اس سے انکار کرتا ہے تو گویا باپ نہ رہا اور بیٹا نہ رہا۔
باپ کی جائیداد سے اس بیٹے کو ورثہ نہ ملے گا. ہم ماں اور بہنیں تک اس سے پردہ کرنے لگے گی. غیر شخص اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور اس گھر کی بیٹی بیاہ ہے تو وہ اس کے اولاد تو اس گھر سے ورثہ پائے گی، مگر یہ اپنی صلب کا بیٹا صرف اس وجہ سے کہ کلمہ کو نہیں مانتا غیروں کا غیر بن جائے گا. گویا یہ کلمہ ایسی چیز ہے جو غیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے اور اپنوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیتی ہے. حتیٰ کہ اس کلمے کا زور اتنا ہے کہ خون اور رحم کے رشتے بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. کیونکہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں یہ دعوت شروع کی تو وہ جو کفار تھے تو وہ تو یہی کہتے تھے یہ ایک ایسا بولتا ہے، لوگوں کو ایسا سبق پڑھاتا ہے کہ باپ کو بیٹے سے جدا کرتا ہے، ماں کو بیٹی سے جدا کرتا ہے، بیٹی کو ماں سے جدا کرتا ہے، قریبی رشتہ داروں کو جدا کر دیتا ہے. ایسا کلمہ ہے یہ. اتنا بڑا فرق کیوں؟ یہ جو ایک امت وہ ہو جاتی ہیں جو جناب محمد رسول اللہ کو مانتے اور خدا کو مانتے ہیں، اور ایک امت وہ ہو جاتی ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں. اب ذرا اس بات پر غور کرو کہ یہ اتنا بڑا فرق جو آدمی اور آدمی میں ہو جاتا ہے یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ کلمے میں کیا ہے؟ کلمے میں ہے کیا؟ صرف چند حروف ہی تو ہے، لام الف ہا میم واو سین، اور ایسے ہی 2-4 حروف، اور ان حروفوں کو ملا کر اگر منہ سے نکال دیا تو کیا کوئی جادو ہو جاتا ہے کہ آدمی کی کایا پلٹ جائے؟ آدمی اور آدمی میں کیا بس اتنی سی بات سے زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے؟ پیارے بچوں، تم ذرا سمجھ لو، سمجھ سے کام لو کہ تمہاری عقل خود کہہ دے گی کہ فقط منہ کھولنے اور زبان ہلا کر چند حروف بول دینے کی اتنی بڑی تاثیر نہیں ہو سکتی. بت پرست مشرک تو ضرور سمجھتے ہیں کہ بس ایک منتر پڑھ دینے سے پہاڑ ہل جائے گا، زمین شق ہو جائے گی اور چشمے ابلنے لگیں گے، چاہے منتر کے معنی کی کسی کو خبر نہ ہو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری تاثیر بس حرفوں میں ہے. وہ زبان سے نکلے اور طلسمات کے دروازے کھل گئے. مگر اسلام میں یہ بات نہیں ہے. یہاں اصل چیز معنی ہے. الفاظ کی تاثیر معنوں سے ہے. معنی اگر نہ ہو اور وہ دل میں نہ اترے اور ان کے زور سے تمہارے خیالات، تمہارے اخلاق اور تمہارے اعمال نہ بدلے تو نرے الفاظ بول دینے سے کچھ بھی اثر نہ ہوگا. پیارے بچوں، آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کچھ کہ ہم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو یہ حروف ایک انسان کو دوسرے انسان سے کس طرح الگ کر دیتا ہے. یہ جو کلمہ ہیں، یہ جو ایک چند الفاظ ہے، ان کے اندر کتنی بڑی تاثیر ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے الگ کر دیتی ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ انسان کو ان پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان میں کیا فرما رہا ہے. وہ کون سی چیز ہے ان کے اندر جس سے ایک انسان تو ہمیشہ آگ میں جل جائے گا اور دوسرا انسان ہمیشہ عیش اور مستی کی زندگی گزارے گا. اس کے معنی پر غور کرنا ہے. صرف وہ منتر نہیں پڑھنا ہے کہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ اس کے اندر کیا ہے، تو پھر انسان
ویسا کا ویسا ہی رہ جاتا ہے۔ اگر اس کے معنی معلوم نہ ہو تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے معنی یاد کرنے ہیں اور اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ فرما رہا ہے، کہ تمام باطل معبودوں سے انکار کرو جن پر تمہارا بھروسہ ہے، جن پر تم نے اپنے آپ کو جن کے حوالے تم نے کیا ہے، تو ان کو چھوڑ دو، بس ایک اللہ کے سپرد ہو جاؤ، ایک اللہ کی مدد اپنے پاس رکھو، ایک اللہ کو اپنے دل میں جگہ دو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باطل معبود ہیں ان کو چھوڑ دو، یہ سب سے مین چیز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔